أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو رمضان المبارک کی توبہ کیمپین کے اندر 20ویں گناہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو اکبر الکبائر میں ایک اور بہت بڑا گناہ جو کہ اسلام کے اندر ایک سنگین جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ دوستو نہایت ہی گندا فعل ہے یہ۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن کریم کے اندر ایک دفعہ ان پر لگا ہے۔ جب بھی کوئی قوم کفر کرتی تھی تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ صرف ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ تم کفر کرتے ہو، باقی جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ تم کتنے بے حیا لوگ ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو کہ تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، اور فرمایا کہ اے ظالمو تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل اس دنیا کے اندر جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ سے فرشتے اٹھ کر زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ زمین کو ہلائیں گے، ابھی دھسائیں گے، وہ فرشتے ڈر جاتے ہیں۔ تو دوستو فرشتے ڈر جاتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس گندے فعل کے اندر مبتلا ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 4 عذاب دیے ہیں اکٹھے۔ پہلا عذاب زلزلہ، دوسرا فرشتوں کی چیخ، تیسرا پتھروں کی بارش، اور چوتھا ان کی آنکھیں ان کے چہروں کے اندر دھسا دی گئیں، اور ان کو پھر اللہ نے اٹھایا اور یوں مارا کہ پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں آدمی کو جا کے لگنا چاہیے۔ ایسا غضبناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نازل کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی ایمان نہیں لائی اس پر بھی یہ پتھر پڑے گا۔ تو دوستو حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ صبح سورج نکلتے ہی ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ صبح تو ابھی بہت دور ہے، ابھی ان پر عذاب لاؤ۔ تو دوستو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یقین گناہوں میں لگ گئے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آئے آج ہم پر بھی وہ عذاب آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس گندے فعل کے اندر اتنا گھس گئے ہیں کہ ان کو یہ عذاب نظر ہی نہیں آتے۔ حدیث پاک ہے کہ گناہ کا پہلا عذاب عقل پر پڑتا ہے، تمہاری عقلوں پر، تو ہماری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو دوستو اس گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ عذاب کے بارے میں تمام لوگوں تک رہنمائی ہو جائے۔ جو مختصر بیان ہوا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں میں اتار دے، جو سنے اس کے دل میں اتر جائے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے، آمین سم آمین۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔